أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الدخان کی یہ 26 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 34 سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور 59 پر ختم ہو رہا ہے، اور ان آیتوں میں اللہ تعالی نے منکرین آخرت جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ان کا جو حشر ہوگا، ان کے لیے جو سزا مقدر کی گئی اس سزا کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آخرت پر ایمان رکھنے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کا جو رویہ ہوتا ہے، جو کردار ہوتا ہے، اور جس کردار کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے پھر وہ جزا کے مستحق ہوتے ہیں، جنت کے مستحق ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا. اور ختم سورت اسی تذکرے پر ہوا جس تذکرے سے آغاز سورت ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں اس بات کی تاکید فرما دی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا نزول نعوذ باللہ کوئی بلا ہے، زحمت ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے. ارشاد فرمایا بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سراسر رحمت ہے. یہ ایسی بڑی رحمت ہے کہ اس رحمت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ جس گھڑی، جس ساعت میں، جس وقت
یہ کلام پاک کے نزول کا فیصلہ کیا گیا اور لوح محفوظ سے لے کر بیت العزت تک پہنچایا گیا. یہ نزول کی ابتدائی کیفیت تھی جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں. تو فرمایا وہ گھڑی تا قیامت، وہ رات قیامت تک کے لیے بابرکت بنا دی گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے سرمایہ نجات ہے، یہ تمہارے لیے سرمایہ ہدایت ہے، یہ تمہاری زندگی کو ثوابتا ہے، یہ تمہارے دل کو راحت دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، طمانینت دیتا ہے، یہ تمہاری زندگی کو مقصد دیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام سے وابستہ ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی ان خوبیوں کو، ان محاسن کو مکے کے منکرین محسوس کر رہے تھے. باوجود اس کے ان کی مخالفت اور ان کا انکار. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب لاابالی پن کے ساتھ زندگی بسر کرنا، انجوائے کرنا، کھاتے پیتے رہنا، آخرت کا انکار. وما یہلکنا الا الدہر، یہ جینا اور مرنا ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک فطری زندگی کا تقاضا ہے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، قصہ ختم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نظریہ اور اس طرح کا عقیدہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، بدعمالیوں میں اور جرائم میں ملوث کر دیتا ہے. جیسے کہ فرعون کا حشر ہوا کہ جب وہ عقیدہ آخرت سے محروم ہوا تو ظالم بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو سمجھایا، ہم معجزات کا مظاہرہ فرمایا اللہ کے حکم سے. اس نے اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنتا دیکھا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ کو برآمد کرتے اپنی جیب سے تو چمکتا ہوا چاند کی مانند پایا. اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے طوفان آ رہا ہے. اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، سارے انسان پریشان ہو گئے. اس نے دیکھا مینڈکوں کا عذاب، اس نے دیکھا خون کا عذاب. لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، یہاں تک کہ قتل کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اللہ پر ایمان قبول کر لو اور کمزور بندوں کو میرے حوالے کر دو، ان ادو الی عباد اللہ. لیکن اس پہ بات نہیں مانی. اللہ تعالی اللہ کے خلاف محض آرائی نہ کرو، اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرو، شکست کھا جاؤ گے. اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور یہ کہتا تھا کہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، میرے پاس نیل اور نیل سے پھوٹنے والی نہریں، میرے پاس باغات، میرے پاس دولت، میرے پاس محل، میرے پاس لشکر. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہم جند مغرقون، پورے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا. ختم ہو گیا قصہ اس کا. جب مر گیا اور اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا. ارشاد فرمایا کہ عالم یہ تھا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ روئے زمین پر کوئی اس کا غم بنانے والا تھا، نہ آسمان پر، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. اور پھر یہی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ وما کانوا منذرین، ان کو کوئی اب مہلت نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں، کوئی رخصت نہیں، اب یہ سخت ترین عذاب کے شکار ہوں گے. جبکہ بنی اسرائیل فرعون کی اس ذلت انگیز سزاؤں سے نجات پا چکے تھے اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فتح مندی عنایت فرمائی، اقبال مندی عنایت فرمائی، ترقی ان کو ملی. اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کو پیدا کیا. بعض ان کے درمیان جو نبی و رسول ہوئے وہ نہ صرف نبی و رسول تھے بلکہ اپنے وقت کے بڑے سربراہ تھے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا کی تھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی تھی. یہ ان کا جو کردار تھا فروتنی کا تھا، انکساری کا تھا، عبادتوں کا تھا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا تھا.
बगावत नहीं थी, नाफरमानी नहीं थी। क्यों? वो आखिरत पर ईमान रखते थे। उनका ये अकीदा था, अटल अकीदा था कि अल्लाह ताला के दरबार में खड़े होंगे, हिसाब किताब देना है। लिहाजा इस एहसास की वजह से उनके अंदर बंदगी थी, इस एहसास की वजह से उनके अंदर करीमाना अखलाक थे। जब इस अकीदे से और इस एहसास से इंसान महरूम हो जाता है, मनमानी करता है, छुटा फिरता है, जुल्म करता है, काटता है, मारता है, अपनी हुकूमत के लिए वो कभी कभी हजारों सैकड़ों नहीं लाखों तक के लोगों को कत्ल कर डालता है, अपनी दौलत के लिए, अपने खजानों को जमा करने के लिए मासूमों का खून चूसता है, और अपने आयश के लिए, अपने तायुश के लिए और अपने मरफ़उल हाल होने के लिए वो हजारों मजलूम लोगों को लूट लेता है, कहीं का नहीं छोड़ता। ये जब अकीदे आखिरत से, जवाबदेही के एहसास से इंसान जब महरूम हो जाता है तो फिर वो ये हैवान बन जाता है, बदतरीन इंसान बन जाता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पेश कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझा रहे हैं और राह रास्त पर और सिरात मुस्तकीम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका आलम यह है कि जुल्म उठा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे में अल्लाह ताला ने सूरतुल मोमिन में ये बात इरशाद फरमाई कि अगर तुमको मूसा की दावत समझ में नहीं आ रही है तो किनारा कशी इख्तियार करो, थर्ड पर्सन बन जाओ, लेकिन ये मारना और ये काटना और ये जुल्म करना क्यों? लिहाजा अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इन अहमकों को नहीं समझ में आ रही थी तो ठीक है, ये किनारा कश हो जाते और अपनी जिंदगी बसर करते। ये काटने पर, मारने पर क्यों तुल गए? ये जलाने पर, ये लूटने पे क्यों तुल गए? इस वजह से कि वो समझते थे कि दुनिया सब कुछ है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। लिहाजा क्या कहते थे? अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नहा उलाइ यक़ूलून, बेशक ये लोग ये कहते हैं अल्लाह के रसूल। अल्लाह ताला अपने रसूल से खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, इन्नहा उलाइ यक़ूलून, ये लोग ये जरूर कहते हैं, इनका ये अकीदा है, इनका ये नजरिया है, जबान से जो बात निकल रही है, मुंह से जो बात निकल रही है, दरअसल वो खम्माज है, वो अक्कासी करती है इनके अकीदे की, इनकी ज़हनी उपज और फिक्र की। क्या कहते हैं? इन हिया इल्ला मौततनल उला, एक ही मौत है हमारी, बस ये जो हम मरेंगे ना बस खत्म, वही मौत है। इन हिया इल्ला मौततनल उला वमा नहनु बिमुनशरीन, और नशर, हशर और नशर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसके माने है दोबारा जिंदा करना। इरशाद फरमाया, वमा नहनु बिमुनशरीन, हम दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे, नहीं होगी आखिरत, नहीं होगा मैदान हशर, नहीं होगा हिसाब किताब, मीज़ान अमल, नहीं होगा पुलसरात, जन्नत जहन्नम, कुछ नहीं है, ये दुनिया की जिंदगी है। लिहाजा ये वो नजरिया है जो फिरौन भी अपनाया हुआ था, ये वो नजरिया है जो मक्के के मुनकिरीन भी अपनाए हुए थे, ये वो नजरिया है जो बसा औकात आजकल के तालीम याफ्ता किस्म के फरारीना भी अपनाए हुए हैं, और वो ये समझते हैं जो कुछ भी है ये हमारे सामने की जिंदगी है, मरना जीना इस दुनिया का है, इसके आगे कुछ नहीं, आखिरत की कोई हकीकत नहीं, नाउज़ु बिल्लाह। लिहाजा खाओ पियो, जिंदगी एक ही बार मिली, जितना हो सके एंजॉय करो, जैसी चाहे बेईमानी करो, जैसा चाहे करप्शन करो, और पैसों के लिए, आयश के लिए, लज्जतों के लिए जो चाहे वो करो। और इनसे बेहतर जानवर होता है जो सोच समझ के मुंह मारता है, ये तो जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। और अगर मैं ये कहता तो हो सकता आप मुझे टोकते, लेकिन ये तो कुरान पाक का तफसीरा है। इरशाद फरमाया, उलाइका कलअनाम बल हुम अदल, ये चौपायों से भी गए गुजरे हैं, दुनिया में ऐसे मरते हैं कि चौपाए भी दुनिया पर इतना नहीं मरते, वो भी पेट भर लेने के बाद एक किनारे बैठ के जुगाली कर लेते हैं, इनका तो पेट भरता ही नहीं है। जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोने की एक वादी मिल जाती है तो अब इनकी कोशिश शुरू हो जाती है, जिद्दोजहद शुरू हो जाती है, सोने की दूसरी वादी मिल जाए, दूसरी वादी मिल जाती है तो तीसरी वादी, लै यमला फाहु इल्ला तुराब, और फिर मुंह भरता है इनका तो किससे? कब्र की मट्टी से, उसके पहले तसल्ली नहीं होती। अब आप जरा सोचिए, अखबारात उठाकर पढ़िए, यकीन ही नहीं आता
کہ اتنے 1000 کروڑ لے کر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک اچھی زندگی کے لیے تم کو، مطمئن زندگی کے لیے تم کو کیا چاہیے؟ ایک اچھا بنگلہ چاہیے، ایک اچھی گاڑی، 2 اچھی گاڑیاں، اور کھانے کے لیے غذا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اب یہ ہو جاتا ہے 150 کروڑ روپے، کیا ضرورت ہوتی ہے کہ 600 1000 کروڑ اور 500 1000 کروڑ لے کر بھاگ رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں اور اسکینڈلز کر رہے ہیں؟ کیوں مرے جا رہے ہیں دنیا پر، اور ان کی ہرس ہے کہ ختم نہیں ہوتی، اور آخرت کا احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھ کر جواب دینا ہے۔ کتنا سخت اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا، آگے چل کر وہ قابل غور ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بڑا اعتراض جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کی ایک زندگی ہے، اسی میں ہم کھائیں گے پیئیں گے، کمزور ہوں گے، مر جائیں گے، قصہ ختم۔ یہ کیوں آپ عذاب قبر کی بات کرتے ہیں، برزخ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، میدان حشر برپا ہونے کی بات کرتے ہیں؟ یہ ساری باتوں سے ہم کو معاف کر دیجیے۔ یہ کہنا جہاں زبان سے ہلکا پھلکا ہے، یاد رکھیے وہیں اعمال سے بہت خطرناک ہے۔ مجرم بن جاتا ہے انسان، اور پھر اس کے بعد سے اس دنیا میں وہ اتنا فساد بگاڑ برپا کرتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ لہذا انہوں نے کیا کہا، ان الا موتتنا الاولی، یہ ہماری ایک ہی زندگی، ایک ہی موت ہے، ختم قصہ۔ وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہا اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس کی ایک دلیل دیجئے۔ اب ان کا مطالبہ دیکھیے بچوں جیسا، دلیل کیا مانگی؟ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے آبا و اجداد میں کسی ایک کو زندہ کر دیجئے۔ بالخصوص ابو جہل نے قصی بن عادی کا نام لیا، وہ دراصل ایک قریش کے ایسے لیڈر گزرے جنہوں نے بہت متفق کیا تھا قریش کو، وہ لٹے ہوئے تھے، بٹے ہوئے تھے، اور مکہ مکرمہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا تھا، باہر کا قبیلہ آ کر حکومت کر رہا تھا۔ تو قصی بن عادی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جد امجد میں ان کا نام آتا ہے، اوپر جا کر بہت ہی 10-12 سلسلوں کے بعد بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے وہ ان کے سلسلے میں چکے بڑے رہبر گزرے، لیڈر گزرے، اور انہوں نے قریش کو متفق کیا، لڑائی جھگڑے ختم کیے، اور انہوں نے مکہ مکرمہ کو دوبارہ باہر سے آئے ہوئے قبیلوں سے لے کر قریش کی حکومت، قریش کا دبدبہ قائم کیا۔ تو قریش کی تاریخ میں ان کی ایک بڑی اہمیت تھی، تاریخی ہیرو تھے وہ قریش کے، لہذا کہا کہ قصی ان کو آپ زندہ کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیجئے، ہم بھی تو دیکھیں ہمارے جد امجد کیسے بہادر تھے، سرما تھے، کیسے تھے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ یہ نام لے کر تھا، چاہے یہ نام لیا جائے نہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا فَأْتُوا بِآبَائِنَا، آپ ہمارے آبا و اجداد کو پیش کر دیجئے، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہوں۔ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بچکانہ قسم کا انہوں نے ایک سوال کیا، بچوں جیسی بات کی، اور یہ اس لیے میں نے تبصرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دعوت یہ نہیں دے رہے ہیں میں مردوں کو زندہ کرنے آیا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہ ہے ہی نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ قبروں میں سے مردوں کو لا کر تمہارے درمیان کھڑا کر دوں گا، کبھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ یہ، اے انسانوں، مر جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، یہ زندگی امتحان ہے، دارالعمل ہے، آزمائش ہے، اور آنے والی زندگی آخرت کی زندگی وہ دارالجزا ہے، اس میں تم کو بدلہ ملنے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرنا کہ دنیا میں مردوں کو زندہ کر دیں، تو تمہارے آبا و اجداد میں سے ہی ایک شخص کیوں، پھر ہر ملک کے بڑے بڑے لیڈروں کو زندہ کیا جائے تاکہ ہر ملک کے لوگ دیکھیں تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے کہ تمہارے آبا و اجداد میں سے کسی کو زندہ کر کر تمہارے سامنے پیش کیا جائے بطور دلیل۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ امتحان ایمان بالغیب کا ہے۔ اگر یہ مردے کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتا ہوا دیکھیں گے تو اب ایمان کہاں رہ گیا، یہ تو حقیقت کا مشاہدہ ہے۔
پھر تو اس کے بعد اگر یہ غلطی کریں گے، کوتاہی کریں گے تو ان کے اوپر تو پھر آسمان پھٹ پڑنا چاہیے، سخت سزا ان کو دے دینی چاہیے۔ لہذا آزمائش اور امتحان کا پہلو ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی کچھ مجرموں سے، اور یہ ارشاد فرمایا ان کا عالم بھی ایسے ہی ہے، یہ اپنی دولت پر اترائے ہوئے ہیں، سرداری کا ان کو غرور ہے، ان کو اپنے 10-10 12 بیٹوں کا زعم ہے۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے ذرا غور کر لو، اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم جو ان سے پہلے گزر چکی۔ تبع دراصل عربوں کی تاریخ میں بہت مشہور شخصیت گزری۔ تبع اصلاً ایسے ایک شخصیت کا بھی نام نہیں ہے، بلکہ یمن میں ایک زمانے میں جو بھی حکومت کرتا وہ تبع کہلاتا۔ تبع کے معنی ہوتے ہیں تقریباً وہی جس کے فالوورز ہو، جس کی بات سنی جائے، اتباع کی جائے۔ لیکن بہرحال یہ ابتدائی اور قدیم عربی کا لفظ ہے کہ یمن میں ایسے بعض حکمران گزرے جو بھی تخت پر بیٹھتا تھا اس کا لقب تبع ہوتا تھا۔ جیسے جو روم میں بیٹھتا تو وہ قیصر کہلاتا، ایران میں جو حکومت پر بیٹھتا وہ کسرا کہلاتا، ایتھوپیا اور حبشہ میں جو تخت حکومت پر بیٹھتا وہ نجاشی کہلاتا۔ اور اگر زیادہ سمجھنے میں تکلف اور دقت ہو رہی ہو تو پھر ذرا سا آپ اپنی پچھلی تاریخ کو یاد کر لیجئے کہ دکن میں آصفیہ سلطنت کے جو حکمران ہوتے وہ نظام کہلایا کرتے تھے، ان کا نام چاہے کچھ ہو، وہ نظام اول، نظام ثانی آپ جانتے ہیں کہ ان کا لقب ہوا کرتا تھا۔ ایسے ہی تبع دراصل حکمرانوں کا لقب ہوتا تھا۔ ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بہت پہلے ایک صاحب حکمران ہوئے جن کا نام اسعد ابو قریب تھا یا ابو کریب تھا۔ وہ بڑے سرما تھے، بہادر تھے، یمن سے وہ نکلے، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور ملک در ملک فتح کرتے ہوئے ملک شام تک پہنچ گئے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے سمرقند تک پہنچ گئے، یعنی روس کی جو ابتدائی سرحدیں وہاں تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ لوٹنا شروع ہوئے۔ بڑے فاتح تھے، اور فاتح جو ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، لہذا ایک غرور سا پیدا ہو گیا۔ اب جب وہ واپس لوٹ رہے تھے یمن کی طرف تو پھر آپ ملک شام اٹھا کر دیکھیے میپ میں کہ وہ نارتھ میں پڑے گا اور یمن اس کے بالکل جنوب میں پڑے گا، اور بیچ میں پھر مدینہ منورہ کی بستی بھی ملے گی، مکہ مکرمہ بھی ملے گا۔ سب سے گزرتے ہوئے جب نیچے اتریں گے تو یمن آتا ہے ساؤتھ میں، لہذا وہ مدینہ منورہ پہنچے تو اس چھوٹی سی بستی پر جو یثرب کہلاتی تھی حملہ کر دیا۔ دن بھر بستی والوں نے اپنا ڈیفنس کیا، رات ہوتی تو زمانے میں جنگ بند ہو جاتی تھی، لہذا جنگ بند ہو گئی تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے یعنی یثرب کے لوگوں نے، آسانی کے لیے ہم مدینہ منورہ نام لیتے ہیں ورنہ پچھلی تاریخ میں اس کا نام یثرب تھا، یثرب کے لوگوں نے رات میں اپنے دشمن کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، کھانا چلا آ رہا ہے، لہذا یہ جو بادشاہ تھا اسعد ابو کریب وہ بہت حیران ہوا، اتنے شریف لوگ، اتنے اچھے لوگ کہ دشمن کے لیے کھانے کا انہوں نے انتظام کیا۔ کہا لہذا میں بات چیت کروں گا ان سے، بلا وجہ کہ ہم ان کو کنٹرول میں کرنے کی اور جنگ کرنے کی زحمت نہیں کریں گے، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ بات چیت کرنے کے لیے جب دعوت دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ایک بڑے عالم، ان کا نام شمول آتا ہے، وہ نمائندہ قرار پائے اور وہ بات چیت کرنے کے لیے آئے اور بیٹھے، بات چیت ہوئی تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے سارے ممالک فتح کر لیے یہ ملک بھی فتح کر لو۔ تو انہوں نے کہا آپ مدینہ منورہ کو کنٹرول میں نہیں لے سکتے، یعنی اس علاقے کو یثرب کو آپ کنٹرول میں نہیں لے سکتے، آپ چاہے جتنے جتن کر جائیں۔ کہا اتنا یقین کیوں؟ کہا ہمارا صحیفہ بتاتا ہے یہ آخری نبی کا دارالہجرت ہے، وہ یہاں ہجرت کر کر آئیں گے اور یہاں پر کوئی کافر وہ حکمران نہیں بن سکے گا، بالآخر وہ مغلوب ہو جائے گا، یہاں پہ آپ جدوجہد نہ کیجیے۔ تو اس نے کہا کہ آخری نبی کی کیا علامتیں ہیں؟ تو انہوں نے اپنے صحیفے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری علامتیں بتائی۔ تو پھر یہ صاحب مکہ مکرمہ گئے
اور انہوں نے काबतुल्लाह का तवाफ किया और काबतुल्लाह का तवाफ करने के बाद वहां के जो उमरा थे उनको तोहफे दिए और कहा मैं इस मुकद्दस इमारत की क्या खिदमत कर सकता हूँ। इसीलिए थोड़ी तफसील बयान कर रहा हूँ, अब अहम नुक्ता है समझने का। उन्होंने कहा इस मुकद्दस जो इमारत है, ये जो काबा शरीफ है, इसकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि बारिश होती है, धूप और हालात बदलते हैं तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है, हमारे जहनों में है कि इसको कवर किया जाए। लिहाजा उस बादशाह ने पहली मर्तबा काबा पर गिलाफ बनाया। गिलाफ काबा की ये तारीख है और उसको अरबों ने बहुत खुश आइन बात माना और फिर उस वक्त से काबतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया जा रहा है। लिहाजा उसने, जिसका नाम मासाद अबू करीब आता है, यमन के बादशाह ने न सिर्फ ये कि किस्वा तैयार किया यानी गिलाफ काबा तैयार किया और काबतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया, बल्कि उसने ऐलान किया कि मैं ये दीन कबूल करता हूँ जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ था, जिसको हम आम इस्तिलाह में कहेंगे इस्लाम, क्योंकि उस वक्त का इस्लाम वही था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल किया और उसने ये कहा बाज़ाब्ता, ये आप देखेंगे कि इब्ने असाकिर एक बड़े मौर्रिख है, उन्होंने तारीख दिमश्क में बाज़ाब्ता उसके जुमले, उसके अशार लिखे जो तख्तियों पर मिले कि आखिरी रसूल अगर मेरे जमाने में आ जाए तो मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, उनके मुखालिफिन के खिलाफ तलवार उठाऊंगा, लड़ूंगा और मैं उनका साथ दूंगा और मेरी ख्वाहिश है कि मैं मैदान हशर में भी उन्हीं के जुमरे में, उन्हीं के उम्मतियों में मेरा शुमार हो। लिहाजा उन्होंने ईमान कबूल किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुरे अंदाज में, जैसा होता है बादशाहों का हम तबसरा करते हैं, किसी ने तबसरा किया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बु तुब्बा, तुब्बा को कभी बुरा भला न कहो, इन्नहु कद अस्लम, वो मुसलमान थे, ईमान वाले थे। यहाँ तक के इब्ने असाकिर को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तारीफों की वजह से शुबा हुआ कि शायद वो नबी भी रहे हों, लेकिन नबूवत का कोई किसी किस्म का सबूत नहीं मिलता, एक साले मुसलमान थे। ये थे तुब्बा। इन्होंने अपनी सल्तनत को ठीक ठाक किया और सारे कबीले को, सारे खानदानों को मुसलमान किया और सबके दरमियान उन्होंने दीन की तालीम आम की, तरबियत की। लेकिन उनकी वफात हो जाने के बाद धीरे धीरे ये फिर कौम तुब्बा की कौम शिर्क की तरफ पलट गई और फिर शिर्क की तरफ पलटने की वजह से वही हुआ जिसकी तफसील सूरह सबा में गुजर चुकी है। अल्लाह ताला जिनके बारे में इरशाद फरमाता है कि इन्होंने डैम बना रखा था और वो डैम से कैनाल्स निकलती थी, नहरें निकलती थी और इतना यमन सरसब्ज और शादार हो गया था कि हद निगाह बागात ही बागात नजर आते थे और बेहतरीन फल, मेवे और कीमती तरीन चीजें पैदा होती और वो मुल्क शाम तक जाती और उनके साहिल पर, आदन के साहिल पर हिंदुस्तान के और जुनूब के बहुत सारे जहाज जाते सामान लेकर, तलवारें लेकर, मसाले लेकर। एक मंडी थी, जबरदस्त बिजनेस पॉइंट था, सारी नेमत अल्लाह ताला ने दे रखी थी। लेकिन जब शिर्क आ गया और अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने लगे, बगावत करने लगे, तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े चूहों को पैदा कर दिया जिन्होंने अंदर अंदर डैम को खोखला कर दिया और जब बारिश हुई डैम में पानी भरा तो फिर आलम यह हुआ, ये पूरी कौम पूरी की पूरी बह गई और तबाह और बर्बाद हो गई। ये एक दूसरी तफसील है जो सूरह सबा में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। लिहाजा ये तुब्बा जिसका तस्करा यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है और ये फरमा रहा है अहम खैरुन, ये ज्यादा अमीर हैं, ये ज्यादा ताकतवर हैं, ये ज्यादा बेहतर है अम कौम तुब्बाइन, या तुब्बा जो नेक बादशाह थे उनकी कौम तो ज्यादा बेहतरीन थी, ताकतवर थी, डैम बना रखा था, पानी का निजाम था उनके पास, ज़िराअत थी, खेती थी, दौलत थी। मुअर्रिखीन कहते हैं अपने वक्त की सबसे अमीर तरीन कौम थी। और जो चीजें तारीख में लिखी गई वो तो अफसाने की तरह बयान की जाती है कि दरवाजे सोने के होते थे और पर्दे ये होते थे, रेशमी वगैरह वगैरह। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना बहरहाल साबित है कि ये बड़ी खाती पीती कौम थी, अमीर कौम थी। लेकिन ना हो जब अल्लाह के नाफरमान बने तो अल्लाह ताला ने इनको खत्म कर दिया, तो नाबूद कर दिया। इन्हम कानू मुजरिमीन, क्योंकि मुजरिम बन चुके थे। लिहाजा तुम भी आखिरत का इनकार कर कर मुजरिम बन रहे हो
اور جرم کی سزا کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو ابو جہل کو بدر کے میدان میں بھگتنی پڑی، وہی ہوگی جو منکرین مکہ کو بھگتنی پڑی۔ لہذا یہ آخرت کا انکار یاد رکھو دراصل اس پوری دنیا کے وجود کے مقصد کا انکار ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں ان سب کو لاعبین، کھیل کھلواڑ کے لیے بھی پیدا کیا۔ نعوذ باللہ، یہ کوئی مسخرہ پن نہیں ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کوئی تماشا نہیں ہے، بیکار بے مقصد ساری انسانیت کو، پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ذات بیکار کاموں سے بہت برتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بلندر ہے، وہ کیوں بیکار کام کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا زمین و آسمان کو اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے دل لگی کے لیے، کھیل کھلواڑ کے لیے۔ ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے اس پوری کائنات کو، انسان کو اور یہ مختلف قسم کے جانداروں کو، بے جانوں کو، الا بالحق، مگر ایک حقیقت کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں، جس کی تفصیل میں سے پہلے کر چکا کہ ذرا ہم غور کریں اس پوری کائنات پر، اس پوری کائنات پر ہم اور آپ غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر چیز ہمارے کچھ نہ کچھ کام آ رہی ہے۔ سانپ اور بچھو ہمارے کام آ رہے ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہی مار ڈالتے ہیں، جن کی جان کے ہم دشمن ہیں وہ بھی کام آ رہے ہیں۔ اور بعض سانپوں کے زہر کا عالم یہ ہے کہ وہ بلینز آف ڈالر میں بکتے ہیں، اتنے قیمتی ہے ان کے زہر۔ تو ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ ہر چیز ہمارے کام آ رہی ہے، سورج ہمارے کام آ رہا ہے، سمندر ہمارے کام آ رہے ہیں، سمندر کی مخلوق ہمارے کام آ رہی ہے، یہ پوری کائنات ہمارے کام آ رہی ہے، درخت ہمارے کام آ رہے ہیں، پھل ہمارے کام آ رہے ہیں، مویشی ہمارے کام آ رہے ہیں، جن کا گوشت ہم نہیں کھاتے، ان کے پیٹ پہ بیٹھ بیٹھ کر ہم تفریح کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کام لے رہے ہیں، یہ پوری کائنات کسی نہ کسی طرح ہمارے کام آ رہی ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے انسان کس کے کام آ رہا ہے؟ کیا شیروں کو انسان کی ضرورت ہے؟ کیا مچھلیوں کو انسان کی ضرورت ہے؟ کیا سورج کو انسان کی ضرورت ہے؟ کیا چاند کو انسان کی ضرورت ہے؟ انسان کی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ روئے زمین سے انسانوں کو میٹ دے تو یہ کائنات کا نظام بالکل ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے پہلے چل رہا تھا۔ لیکن سورج کو ختم کر دے ہم جی سکیں گے، سمندر کو ختم کر دے ہم رہ سکیں گے، ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی ہیں، ہم کسی کے کام نہیں آ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے صرف اور صرف تم کو اس لیے پیدا کیا تم اپنے رب کو پہچانو، اس کی عبادت کرو، اس کی معرفت پیدا کرو۔ لہذا ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کو دل لگی کے لیے، کھلواڑ کے لیے۔ ما خلقناہما، نہیں پیدا کیا ہم نے ان سب چیزوں کو الا بالحق، مگر ایک مقصد کے ساتھ، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجا اور سنوار کر اس میں انسان کو بھیجا اور ابن آدم سے مطالبہ کیا کہ بس تو میری خدمت کے لیے، میری عبادت کے لیے، میری معرفت کے لیے پیدا ہوئے ہو، مجھے جانو اور میری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، یہی تم سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس عقیدے کے حامل ہیں؟ اگر آپ سوچئے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ تو کان کھول کر سن لے، إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کے وعدے کا مقام وہ دراصل فیصلے کا دن ہے، ان کے وعدے کا وقت جس دن فیصلہ کیا جائے گا وہ دراصل قیامت کا ہے، سب کو اس دن جمع کیا جائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا یوم لا یغنی مولاً عن مولاً شیئا، اس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے کام نہیں آئے گا۔ مولا کے معنی حمایتی، حمایت کرنے والا، تائید کرنے والا، کام بنانے والا، آپ کے پیٹ پیچھے آپ کے کام کو جاری رکھنے والا، یہ سارے معنوں میں لفظ مولا آتا ہے۔
اور اس لفظ کو اگر لوگ سمجھ لیں تو وہ اردو میں جو مولانا استعمال کرتے ہیں اس پر جو ان کو بڑا اعتراض ہو جاتا ہے. مولانا تو یہ اللہ کی صفت ہے، انت مولانا، انسان کو کیسے کہا جا رہا ہے؟ دراصل یاد رکھیے مولا کا لفظ اتنا عمومی ہے عربی میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مولا کا لفظ ہے وہی غلام کے لیے بھی مولا کا لفظ ہے. غلام کے لیے عربی میں مولا کا لفظ ہے کیونکہ وہ کام کرتا ہے، آپ کا کام بناتا ہے. لہذا مشہور ہے سالم مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سالم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. یہی ترجمہ ہے یہاں پہ. سالم لقب کا، ایسے صحابی ہیں جن کا لقب بن گیا سالم مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے لوگ ہیں جو بہت ساری شخصیتوں کے خادم کی حیثیت سے مشہور ہے اور ان کے لیے لفظ مولا استعمال کیا جاتا ہے. اب اس آیت میں غور کر لیجیے، یوم لا یغنی مولاً عن مولاً، کوئی اس دن کام نہیں آئے گا ایسا حمایتی جو اپنے ساتھی کی حمایت کرتا ہے. پہلا مولا کام بنانے والے کے لیے آیا ہے اور دوسرا لفظ مولا ان کے لیے آیا ہے جن کا کام بنایا جاتا ہے. لہذا اگر آپ کسی کو کہتے ہیں مولانا آپ میرے حمایتی ہیں، آپ میرے کام بنانے والے، آپ میرے ساتھی ہیں، تو اس میں کون سی ایسی مصیبت آ گئی کہ فتوے جڑنے کی کوشش کی جائے؟ یہ بہت سمپل سا لفظ ہے، اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے. آج کل مصیبت یہ ہے کہ بڑی بڑی باتوں میں تو انجان فتوا لینے کی کوشش نہیں کرتے. جب تجارت میں حرام کام کر رہے ہیں وہاں فتوا نہیں، جب شادی میں ڈانس کر رہے ہیں وہاں فتوا نہیں، لیکن وہاں جب مسجد میں آ جاتے ہیں تو مستحبات کے سلسلے میں بھی فتوا لیتے ہیں، مستحبات کے مکروہات کے سلسلے میں بھی سوالات کرتے ہیں. اور بیچارہ اگر کوئی امام کسی مستحب کے سلسلے میں ذرا سا کمزور پڑ جائے تو پھر تو اس کی تنخواہ کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہ ہمارا مزاج بن گیا، چھوٹی چیزوں میں الجھنا، بنیادی بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دینا. صحابہ کا مسلک اس کے 100% خلاف تھا. بڑی چیزوں کو وہ پکڑتے تھے، چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کی اذان ہو گئی، کوئی صاحب نماز پڑھ رہے، کوئی صاحب نماز نہیں پڑھ رہے، کسی نے کسی پر کوئی لان تان نہیں کی، یہاں تک کہ جماعت کھڑی ہو گئی، سب کھڑے ہو گئے. آج عالم یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مسلک کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے ہو رہے ہیں. ان جھگڑوں کی بنیاد پر مسجدیں بن رہی ہیں الگ الگ، اور پھر امت یہ اتنا بڑھتی چلی جا رہی ہے، شاخ در شاخ، شاخ در شاخ، جماعت در جماعت، جماعت در جماعت، جماعت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے، یہ ساری کیفیتیں ہمارے اندر آ گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم پر ایسے ظالموں کو مسلط کر دیا جو نہ ہمارے دین کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، نہ جو ہماری مسجدوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں. لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں کے جھگڑوں میں پڑنے سے بہت بہتر ہے کہ ہم بنیادوں کو پکڑے رہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا، اس دن کوئی کام بنانے والا کسی اپنے ساتھی کے کام نہیں آ سکے گا، سب مصیبت میں پڑے ہوئے رہیں گے. اور آپ جانتے ہیں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، ساتھی ساتھی کے کام نہیں آئے گا. یہ مصیبت ہوگی. کیوں؟ اس لیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی اور آ کر مدد کر سکے گا، نہ فرشتے مدد کر سکیں گے، نہ جن لوگوں کو، جن شخصیتوں کو، جن ہستیوں کو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ وہ کام آنے والے ہیں، نجات دہندہ، کوئی کام نہیں آ سکیں گے. اور ان میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بتا دیا کہ برات کا اظہار کریں گے، بیزارگی کا اظہار کریں گے، کام بنانے کے لیے بالکل آگے نہیں آئیں گے. الا من رحم اللہ، بس نجات تو اسی کو ملے گی جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو جائے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ بہت غلبے والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے، رحیم و کریم بھی ہے، کرم کرنے والا ہے. عقیدے آخرت سے بہرو ظالمانہ انداز میں زندگی بسر کر کے مرو گے تو کیا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ سب سے پہلے کھانے کے لیے جو ریفریشمنٹ دیا جائے گا وہ دراصل زقوم ہوگا. زقوم ایک ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کی ایک ملتی جلتی معمولی سی شکل ہماری دنیا میں پائی جاتی ہے. صحراؤں میں یہ درخت پیدا ہوتا ہے اور اردو اس کے لیے لفظ چھوہا آتا ہے. عجیب و غریب درخت ہوتا ہے، کانٹے دار،
اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو توڑیں گے یا کاٹیں گے تو اس میں سے جو لکوڈ نکلتا ہے، جو دودھ نکلتا ہے، وہ اتنا تیزابی ہوتا ہے، اتنا تیزابی ہوتا ہے کہ ماہرین نے لکھا کہ اگر بدن پر لگ جائے فوراً ورم آتا ہے اور پھر وہ چمڑا پھٹ جاتا ہے، زہر پیدا ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے۔ صحابہ میں کہتے ہیں کہ اونٹ کو وہ درخت معلوم تھا، لہذا وہ بہت احتیاط کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی دیگر درختوں کے درمیان اس کے ایک دو پتے رہ جاتے اور اونٹ ان کو کھا لیتا اور وہ درخت اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا، وہ پتا اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا۔ تو لکھا ہے کہ اس کی تیزابیت کی وجہ سے اونٹ پتھر سے سر مار مار کے مر جاتا، اتنی پیٹ میں جلن ہوتی۔ ان شجرۃ الزقوم، یہ زقوم کا درخت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کے گڑھے میں پیدا ہوگا اور بھڑکتی ہوئی آگوں کے درمیان یہ درخت پنپے گا، گروتھ پائے گا، اور پھر عالم یہ ہوگا کہ طعام الاثیم، یہ مجرموں کا کھانا ثابت ہوگا، مجرموں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جیسے ہی جہنم کا فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلی جو ضیافت کی جائے گی، اگر لفظ ضیافت صحیح ہے تو آپ یہاں استعمال کر لیں کہ سب سے پہلی ان کی جو ضیافت کی جائے گی، کھانے کے لیے دیا جائے گا، وہ زقوم۔ اب زقوم کا کھانا ہوگا کہ کیا ہوگا؟ کالمہلی یغلی فی البطون، جیسے کھولتا ہوا تیل آپ پکا رہے ہوں، وہ کھول جائے تو کھولتے ہوئے تیل میں کیا عالم ہوتا ہے؟ آپ جو چیز ڈالتے ہیں کس تیزی کے ساتھ پکتی ہے، جھلستی ہے، بالکل ویسے ہی ارشاد فرمایا یغلی فی البطون، کہ وہ بطن کو، پیٹ کے اندر کی چیزوں کو ابال دے گا، جھلسا دے گا۔ غلا یغلی کے معنی ہوتے ہیں پکا دینا، جھلسا دینا، لہذا وہ پیٹوں کو جھلسا دے گا۔ ایسے کا غلی الحمیم، جلتا ہوا کوئی ابلتی ہوئی چیز جیسے کہ جلاتی ہے اور پکاتی ہے، اور یہ کھانے کے بعد وہ تڑپے گا، چیخے گا، اور اس کی آدھے وہ گل کر باہر نکل رہی ہوں گی۔ خذوہ، حکم ہوگا پکڑو اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور جہنم کے بیچوں بیچ ان کو کھینچ کر لے جاؤ، یہ کنارے پر رہنے والے نہیں ہیں۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر ان کے سر پر سے کھولتا ہوا پانی ڈالو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس سے ان کی چمڑی جھلس جائے گی اور چمڑی ان کی اکھڑ جائے گی، یہ سزا ان کو دی جائے گی۔ اور سزا دینے والے زبانی، وہ فرشتے کہیں گے زبانیہ جن کے بارے میں نام آتا ہے، انک انت العزیز الکریم، چکھو، بہت دنیا میں بڑے لیڈر تھے نا، عزت والے تھے، سربراہ تھے، سلطنت تھی، حکومت تھی، فرعون بنے ہوئے تھے اور ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، دولت اکٹھی کرتے تھے اور لوگوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، مسلموں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ آج چکو مزہ اس کا، لہذا وہ مزہ چکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں سرداروں میں سے ایک بڑا سردار ہوں، اور اس نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا انا العزیز الکریم، عزت ہے میری، میرا غلبہ ہے اور میری بات مانی جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کے زبر احسن میں متنبع فرمایا ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھو مزہ، کہ بہت عزت والے بنتے تھے اور بہت وی آئی پی بنتے تھے اور بہت اپنے آپ کو اونچے درجے کے آدمی سمجھتے تھے، سردار سمجھتے تھے، سورما سمجھتے تھے۔ آج سب کچھ چھینا جا چکا ہے، آج قدریں بدل چکی ہے۔ آج جو دنیا میں ذلیل کر دیے جاتے تھے اور دنیا میں جن کو سرم میں تم نے بھیج دیا تھا، دنیا میں جن سے تم نے ساری نعمتیں چھین لی تھی، جینے کا حق بھی چھین لیا تھا، آج ان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ عزت والے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ ان کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ قدریں بدل چکی ہوں گی، جو ظالم ہوں گے اور ظلم کی بنیاد پر لوٹ کھسوٹ پہنچاتے تھے ہوں گے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے کہ وہ زقوم کھا رہے ہوں گے، پیٹ جل رہے ہوں گے، آنتیں نکل رہی ہوں گی، چہرے کی جلد جھلس کے ٹپک پڑی ہوگی، اوپر سے گرم پانی، نیچے سے گرم پانی، کھانے کے لیے زقوم، پینے کے لیے ریسلین، طرح طرح کے عذاب، ساری عزتیں چھینی جا چکی ہوگی۔ اِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ، یہی وہ بات ہے نا جس کے سلسلے میں تم شبہ کر رہے ہو، یقین نہیں کرنا چاہتے ہو، تو جب دیکھ لو خود اپنی آنکھوں سے تو اس کے بعد پھر یقین کرو۔ لیکن لازمی بات ہے اس دن کا ایمان اور اس دن کا یقین
سود مند نہیں ہوگا. ان المتقین فی مقام امین، اہل تقوی امن والے مقام میں ہوں گے، جس کو ہم جنت سے تعبیر کرتے ہیں. فی جنات و عیون، تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرما دی، امن والا مقام. بہت بڑی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ آپ جہاں پر ہے وہ مقام مأمون ہو، محفوظ ہو، خطرہ نہ ہو فوجیوں کے حملہ کر دینے کا اور آصف زدہ ہونے کا، کسی چیز کا بھی خطرہ نہ ہو، ذہنی طور پر آپ کو سکون ہو، آپ کے آشیانے پر آپ مطمئن ہو، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارا آشیانہ بڑا پرسکون ہوگا، امن والا ہوگا، نہ حملہ ہوگا، نہ آفتیں آئے گی اور نہ کوئی خباثتیں تم کو پریشان کریں گی. پھر دوسرا مسئلہ کھانے پینے کا. فی جناتیوں عیون، تو ارشاد فرمایا کھانے کے لیے تو باغات ہوں گے، اس میں پرندے ہوں گے اور اس میں گوشت ہوگا اور اس میں مچھلی ہوگی، اس میں درخت ہوں گے، درخت میں پھل ہوں گے. ارشاد فرمایا قطوفھا دانیہ، پھل ہے کہ پک پک کر وہ ایسے لٹک رہے ہوں گے کہ تمہارے ہاتھوں کے قریب، بس چھو لو تو تمہارے ہاتھ میں آ جائے. طرح طرح کے پھل ہوں گے. وہ عیون، چشمے بہ رہے ہوں گے، پانی کا چشمہ. ارشاد فرمایا ایسا پانی جو کبھی باسی نہ ہوتا ہو، دودھ کا چشمہ. فرمایا ایسا چشمہ جس کا دودھ کبھی پھٹتا نہیں. شہد کا چشمہ. فرمایا ایسا شہد جس میں نہ مکھی کا پیر آ رہا ہے نہ پر. عسل مصفا ارشاد فرمایا. اور کیف آور ان مشروبات کا چشمہ جن کو پینے سے سرور تو ہوگا، اطمینان تو ہوگا، نشہ نہیں آئے گا، بدبو نہیں ہوگی، قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، زبان سے گالیاں نہیں نکلے گی، مغلظات نہیں بکو گے، لیکن سرور کی کیفیت، کیف کی کیفیت، راحت کی کیفیت تم کو ملتی رہے گی. ایسے چشمے بہ رہے ہوں گے. لہذا دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے مطمئن کر دی کہ کھانے پینے میں کسی قسم کی کوئی حد بندی نہیں، ہر چیزیں تم کو کھانے پینے کی وہاں اویلیبل ہوگی. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، ارشاد فرمایا جس کی تم کو خواہش ہوگی وہ تمہارے لیے فراہم کر دی جائے گی. تیسری چیز یلبسون من سندس و استبرق، تیسری چیز یہ کہ تم لباس جو پہنو گے وہ انتہائی عمدہ، قیمتی، بہترین. ایک تو ہوگا سندس اور دوسرا ہوگا استبرق. سندس کہتے ہیں اس باریک سے نرم اور لطیف ریشم کو جس سے انسان اپنے کپڑے بنانا چاہتا ہے جو اس کے بدن سے لگے رہے. استبرق کہتے ہیں ایسے موٹے کپڑوں کو، ایسے موٹے اور نفیس ریشم کو جس کے سلسلے میں انسان چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کا لباس بنے. ہم دیکھتے ہیں نا آج ہم کیا کرتے ہیں، اندر ہم نرم سا کرتا بناتے ہیں تاکہ باڈی کو راحت رہے، اوپر بہترین سی شیروانی بناتے ہیں. تو یہ جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ بدن سے لگنے والی چیز بڑی نرم ہو، ملائم ہو، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سندس کا لفظ ارشاد فرمایا. اور اوپر جو کپڑے پہنے جاتے اس میں ایک شان ہو، ایک خوبصورتی ہو، دویز ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استبرق فرمایا. یہ دونوں ریشم کی ایک قسم تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں پر اس دنیا میں ریشم کو ناجائز کر دیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں پہنائے گا. لہذا پیور سلک جو ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں، اور یہ پیور سلک کی اعلیٰ قسم کی ویرائٹی اور کوالٹی انشاءاللہ آپ کو جنت میں پہننے کے لیے ملے گی. وَيَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. چوتھی چیز وہ متقابلین، ارشاد فرمایا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کیا چاہتا ہے انسان یہ چاہتا ہے نا کہ جو اس کے عزیز ہیں، جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جن سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، ان سے ملاقات ہوتی رہے. اور یہاں دنیا میں بیٹھتا ہے تو فکر رہتی ہے کہ کچھ ہی دیر میں رات تاریک ہو جائے گی اور دیر رات تک جگنا مشکل ہے، جلدی سو جاؤ صبح کام پہ جانا ہے. لہذا انسان کو اس دنیا میں بڑی فکریں لگی رہتی ہے اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ زیادہ وقت نہیں بتا سکتا. اور موجودہ تہذیب نے ہم پر جو مصیبت بیماری ہے اس میں تو کبھی کبھی مہینوں ہم اپنے عزیزوں سے نہیں مل پاتے ہیں، اور بسا اوقات ہمارے عزیز بیمار ہو جاتے ہیں، عیادت کو نہیں جا پاتے، اور بسا اوقات یہ مصیبت
اس قدر بڑھ جاتی ہے، ایسی یہ مصیبت جان لیوا ہو جاتی ہے کہ ہمارے عزیز مر جاتے ہیں اور ہم ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ باپ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے، بیٹا نہیں آ پاتا، ماں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے، اولاد نہیں آ پاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ پڑوسیوں نے اور آس پاس کے لوگوں نے نہلا دھلا کے کام تمام کر دیا۔ دنیا میں ہم کو جو زندگی دے ماری گئی، انشاءاللہ اس زندگی سے پوری طرح نجات مل جائے گی۔ ہمارے اعزاء ہمارے خاص قریب ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علی الارائک ینظرون، اونچے اونچے بچھونے ہوں گے، آرام سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے، دل مطمئن ہوں گے۔ لہذا یہ چوتھی نعمت بھی اللہ تعالیٰ جنت میں عنایت فرمائے گا۔ كذلك وزوجناهم بحور عين، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی لوگوں کو ان کا نکاح کیا جائے گا، ان کو جوڑ دیا جائے گا۔ نکاح سے بہتر لفظ زوجنا کا ترجمہ ہم کریں، ان کو جوڑ دیا جائے گا جنتی مردوں کو جنتی عورتوں کے ساتھ، جنتی عورتوں کو جنتی مردوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ رہنا چاہے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا بحور عین، جن کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ وہ خواتین جو جنت میں داخل ہوں گی تو ان کے حسن کا عالم یہ ہوگا، ان کے حسن کا عالم یہ ہوگا 70 پردے اگر ان پر ڈال دیے جائیں تب بھی ان کے وجود کا نور بکھرتا جائے گا بکھرتا جائے گا۔ یہ حسن اللہ تعالیٰ ان کو عنایت فرمائے گا۔ یہ جنتی مرد اور جنتی عورتیں یہ ساری سہولتوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چھٹی چیز کہ وہ وہاں ہر قسم کے میووں کا مطالبہ کریں گے، منگائیں گے، اور وہ چیز ان کو اویلیبل کر دی جائے گی، فراہم کر دی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ آمنین، ان کو اس بات کا امن ہوگا کہ اب مرنا نہیں ہے۔ یہ امن ہم کو دنیا میں نہیں ہے، یہ شیورٹی ہم کو دنیا میں نہیں ہے کہ مرنا نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا کہ انسان نے بہت اسٹرگل کیا، بڑی محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد اپنی مرضی کا بنگلہ بنایا، اپنی مرضی کی سواری خریدی، حالات سازگار ہو گئے، خوشگوار ہو گئے، لگا کہ سب کچھ قابو میں آ گیا، لیکن اللہ کا فیصلہ آ گیا، ساری چیزوں کو وارثین کے حوالے کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو جنت میں پہنچنے کے بعد یہ نہیں ہوگا لا یذوقون فیہا الموت، اب موت تم کو نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جنتیوں کے اطمینان کے لیے ایک دمبا ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہی موت ہے، اس کو ہم نے ذبح کر دیا، اب ختم، موت نہیں آنے والی ہے تمہارے پاس۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموت الاولی، وہ پہلی موت جس کا تم مزہ چکھ چکے ہو دنیا سے، جو بچھڑ کر تم آ گئے ہو، وہ ایک موت کے سوا اب دوسری موت تم کو نہیں آنے والی ہے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، لیکن یاد رکھو یہ ساری نعمتوں کے سلسلے میں تم اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ یہ تمہارا اپنا حق ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ووقاہم، اس نے بچایا تم کو جہنم کے عذاب سے، اس نے توفیق دی، اس نے ہدایت دی۔ ایک ہی گھر میں دو لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ایک گمراہی پر مرتا ہے، ایک ہدایت پر مرتا ہے۔ کیوں؟ اگر صرف تربیتی کا دخل ہوتا تو دونوں کو یکساں ہونا چاہیے، نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ دو امرین میں سے کسی ایک کو اللہ اسلام کے لیے قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو قبول کیا، ابو جہل کو قبول نہیں کیا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فضل من ربک، تمہارے رب کا فضل ہے کہ تم کو اس نے اس کام کے لیے، تم کو اس نے اس دین کے لیے، اس نعمت کے لیے قبول کیا، اس پر لگا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ سجدوا وقاربوا، اعتدال کے ساتھ اسلام پر جمے رہو، اسلام پر جمے رہو، ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں سے اکتا جاؤ اور دین چھوڑ دو، ہرگز نہیں، صبر کرتے رہو، لگے رہو، اور یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، اس کے فضل کی بنیاد پر۔ تو پوچھنے والے نے وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، آپ بھی کیا اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صریح الفاظ میں ارشاد فرمایا، کوئی تکلف نہیں،
کوئی مجاز اور کنایا نہیں ہے. کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہرگز نہیں میں بھی نہیں داخل ہو سکوں گا, بس اللہ کی رحمت تجھے ڈھانک لے گی. لہذا فضل من ربک, یہ ساری جنت کی نعمتیں کہ اطمینان والے مقام پر باغوں اور چشموں کے درمیان سندس اور استبرق کا لباس زیتون کیے آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ ساری نعمتیں تم کو جو ملیں گی یاد رکھو یہ اللہ کا فضل ہوگا, یہ اللہ کا رحم و کرم ہوگا. لہذا اس کے فضل اور اس کے رحم و کرم سے وابستہ رہو, گڑ گڑاؤ, مانگو, بلکہ اس کی بھیک مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تم کو ملے. ذالک هو الفوز العظیم, یہ اگر تم کو مل گیا تو پھر یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, سب سے بڑی کامیابی ہے. اس دنیا میں عہدہ ملے نہ ملے, اس دنیا میں بدلہ ملے نہ ملے, اس دنیا میں تم کو عزت ملے نہ ملے, لگے رہو اللہ تعالیٰ کے دین پر, جمے رہو, اس کی فرمانبرداری کرتے رہو یہاں تک کہ موت کے مرحلے سے گزر جاؤ, خاتمہ بالخیر ہو جائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا سب سے بڑی جو کامیابی ہے جس مقصد کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو وہ مقصد یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ. یہ ہے دعوت قرآن مجید کی, یہ ہے قرآن مجید کا عقیدہ, یہ وہ نظریہ ہے جس کی جانب قرآن مجید تم کو بلاتا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, ایک ٹھوس عقیدے کی جانب, ایک پائیدار مستحکم نظریے کی جانب تم کو یہ قرآن بلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رحمت بن کر برکت بن کر نازل ہوا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام پاک سنا رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اے رسول ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر ایسا آسانی کے ساتھ جاری کر دیا کہ آپ اس کو بھولتے بھی نہیں. ہر موقع پر, ہر مناسبت پر, منبر پر, محراب پر, دربے میں, کلاس روم میں, مسجد میں, مسجد کے باہر, بازار میں, ہر جگہ آپ ان کو سنا رہے ہیں. کیوں؟ لعلہم یتذکرون, تاکہ نصیحت حاصل کریں, تاکہ یہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں, تاکہ اس قرآن پاک کا اثر زندگیوں پہ مرتب ہو سکے, زندگیاں تبدیل ہو سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جس کو پہنچانے کے لیے, یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جس پر امت کی تربیت کرنے کے لیے, یہ ہے وہ قرآن مجید جو ساری انسانیت تک جس کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنتیں کی, وہ جتن کیے, وہ تکلیفیں اٹھائی جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. کہ وطن بھی چھوڑا, اپنے اعزہ کو چھوڑا, اپنی سہولتوں کو چھوڑا, اپنے آرام کو چھوڑا, ہر قسم کی قربانیاں دی. اور ان قربانیوں کے نتیجے میں کیا ملا؟ دعوتیں, سجے ہوئے اسٹیج, پوسٹر, جشن, سیلیبریشن نہیں. کبھی پتھر مل رہے ہیں, کبھی کانٹے مل رہے ہیں, کبھی قتل و غارت گیری مل رہی ہے, کبھی حملے ہو رہے ہیں, کبھی رخسار مبارک کٹ رہا ہے, کبھی دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں, کبھی جسم ایسا لہو لہان ہو رہا ہے کہ جوتیاں پیروں سے چپک رہی ہیں. یہ ساری تکلیفیں اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک, اپنی امت تک اپنے اس کلام کو, اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پہنچایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ہم مالا مال ہو جائیں, اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ہم وابستہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھیں, اس کے تقاضوں پر عمل کریں. اور اگر نہیں ہے تو فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, اے رسول آپ بھی انتظار کیجئے, ان کو بھی انتظار کرنے کے لیے چھوڑ دیجئے. إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, انتظار کرتے رہے, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کیا ہونے والا ہے, میدان حشر میں کیا ہونے والا ہے, جہنم میں کیا ہونے والا ہے. یہ ساری چیزیں یہ سارے مخالفین خود دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی جس کا میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ یہ ایک بابرکت کلام ہے. یہ تمہارے لیے زحمت نہیں ہے, یہ تمہارے لیے رحمت ہے. یہ آزمائش اور بلا مصیبت نہیں ہے, بلکہ یہ برکت ہی برکت ہے. یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا ایک نتیجہ ہے. لیکن اس کی مخالفت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو نہ ماننے والے اس کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے, دل لگی کر رہے ہیں, مخالفت کر رہے ہیں. تو ارشاد فرمایا فَارْتَقِبْ یوم تأتی السماء بدخان مبین, چھوڑ دیجئے ان کو, انتظار کرتے رہے اس وقت تک کا جب تک کہ آسمان سے دھواں نہ ظاہر ہو جائے. یہاں ارشاد فرمایا فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, وہی اللہ تعالیٰ نے عبارت کو دوبارہ بیان کرتے ہوئے اسی لفظ کا اعادہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرو انتظار,
جب دھواں ظاہر ہوگا، سورج نکلے گا مشرق سے، مشرق کے بجائے مغرب سے، انتظار کرو اس وقت کا جبکہ دجال نکلے گا، انتظار کرو اس وقت کا جبکہ زمین دھسے گی مشرق میں مغرب میں، زمین دھسے گی جزیرۃ العرب میں، انتظار کرو اس وقت کا جبکہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، انتظار کرو اس وقت کا جبکہ یہ ساری وہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، اور اس کے بعد تمہارے اختیارات سلب کر لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد بس حساب کتاب کا مرحلہ رہ جائے گا۔ لیکن لازمی بات ارشاد فرمایا جو انتظار بھی کر رہا ہے، ٹال نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کے احکام کو مان رہا ہے، تو پھر یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ یہ ساری انسانیت کو، ساری امت کو دعوت ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے کلام کے نور سے منور کریں، اپنے دل کو معمور کریں تاکہ آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب